سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ.
لیکن ہم لوگ جیسے چاہتے ہیں امام کو لا نماز نہیں پڑھا جاتا وہ بھولے کا ذکر ہو گزرنا یہ غیرت ہونے نہیں ہے یہ مومن ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ آؤ دوڑو یہ اپنی جگہ ڈھونڈنے میں پھنسے رہے کوئی سجدہ ڈھونڈنے میں پھنسا رہے گا کوئی مومن ہے کہ ایمان سے نماز پڑھنے تو خضوع بھی ہونا چاہیے لوٹا پھنسا رہے گا کوئی پانی میں پھنسا رہے گا اب کچھ بہت عاقف ہوں گے تو جو ایمان کی آواز پیدا کر کے دونوں میں فرق جاننے کا دونوں میں فرق یہ ہے جو ایمان کو اتنا صاحب طاقت سمجھتا ہے کہ آواز پہ لبیک کے تو جتنی ضرورت ہے سبھی کے اختیار میں ساری ضروریات زندگی ان کے اختیار میں ہے نماز کی ان کے حکم سے ہوگی وضو کی ضرورت ہوگی تو پانی ان کے حکم سے آئے گا سجدے کی ضرورت ہے تو زمین میں اٹھ کے جاؤ سامنے آ کے کھڑی ہو جائے گی تمہیں کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کچھ ہم جیسے کمزور ہو گئے کہ بغیر انتظام کے کیسے چلا جائے بغیر انتظام آپ مجھے کہ مولانا یہ کیسے آپ کریں روایات میں ملتا ہے کہ حج میں جاتے وقت کسی قافلہ داران نے ایک بچے کو دیکھا کہ ساری ہاتھ جو ہے وہ خدا کی گھر کی طرف چلا جا رہا ہے اس سے بلند کے پوچھا کہاں جا رہے ہو کہا حج کے لیے خدا کے گھر جا رہے ہیں کہا کچھ اثاثہ ہے کچھ سامان سفر ہے تو کہا مجھے اثاثہ کی ضرورت کیا ہے میرا اثاثہ جو ہے وہ خدا کی طرف ارادہ کرنا ہے اور میں دن رات اللہ جو ہے میرا تقوی ہے میرا کہتے ہیں اب جب یہ وہ اثاثے ہیں تو اس کے بعد کسی اثاثے کی ضرورت نہیں ہے ہم سمجھ گئے وہ چیز سب تیرا تو ہوں گے جنہیں اثاثہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہوگی ہم وہ ہوں گے جو اثاثے میں پھنسے رہیں گے سبحان اللہ لیکن اثاثے میں پھنسنے کا مطلب یہ نہیں ہے کیا جانتے ہیں اثاثے میں پھنس کے رک گئے اب جو وہ مستری صاحب نشان کے پاس آئے تو دکھانے کا ایک آدمی کو ہم جانتے ہیں کہا اس پر کہا وہ نشان اسرائیل ہے تو اب ان کے بتانے پہ ہم بھی پہنچ جائیں ان کے بتانے پہ ہم بھی پہنچ جائیں تو آپ سمجھ گئے حکومت کے چلانے کے ذمہ دار اور ہوں گے ان ذمہ دار کے مددگار اور ہوں گے اس ذمہ دار کے مددگار اور ہوں گے تو جو حکومت چلانے والے ہیں وہ 313 جو حکومت کے ذمہ دار کے مددگار ہیں ان کے لیے روایت کی ہے کہ پہلے ہی لمحے 10,000 افراد جو ان کی مدد کے لیے کرو سبحان اللہ بس خدا سے یہ دعا کیجیے کہ اگر پہلے والے میں نام نہیں ہے تو خدا ایمان کے دوسرے ساتھیوں میں ہمارا نام رکھ دے تاکہ ہماری زندگی بھی سمجھ جائے کہ سلمان مولا کے لیے خرچہ بھی کرتے ہیں اور خرچہ کرنے سے پہلے گھر کا انتظام بچاتے ہیں دونوں کام کرتے ہیں ابھی ایام ادا گزرے ہیں جتنے سب لوگ ہیں سب نے کہا میرے گھر میں مجلس ہے لیکن مجلس کرنے میں مولا کے لیے خرچہ کیوں اپنے لیے بچا کر یہ نمبر 1 کے ناصر نہیں ہوتا جو اپنے لیے بچانے کی نمبر 1 کا مددگار وہی ہو جو صرف ان کے بچانے کی فکر کرے اپنے بچانے کی فکر بے شک سبحان اللہ دونوں طرح کے لوگ پائے جائیں گے یہ جن کو کہنے میں کوئی آرام کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نہ کہہ پائیں گھر والا سی بات ہے میں منبر پہ کہہ دیتا ہوں کہ ہم لوگ خود کرتے ہیں ایک مجلس کرتے ہیں تو اگر مولا کے اوپر 1 لاکھ بھی خرچہ کیا تو 2 لاکھ بچائے ہوئے 2 لاکھ بچائے ہوئے اب جس آیت کو میں نے سرنامے کا نام قرار دیا اس آیت میں پروردگار عالم
بے شک وہ آزمائش ہے، وہ آزمائش ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم، اللہ نے مومنین کا مال بھی خرید لیا اور مومنین کی جان بھی خرید لی، لیکن جان پہلے مانگی ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم، اللہ نے مومنین کی جان اور مومنین کے مال دونوں چیزوں کا سودا ہے، لیکن خدا سے بہتر کون جانتا ہے ہمیں والا، خدا سے بہتر ہمیں والا کو کہیں نہیں جانتا، اس لیے خدا جانتا ہے کہ یہ کاروبار جب تک کوئی منافع نہ ہوگا کرے گا کوئی نہ کوئی فائدہ نہ ہو، خدا میں چونکہ ہماری جانوں پر احسان ہے، دونوں لوگوں کا فرق ہے۔ اس آیت میں اشترا کا فرق جانتے کیا؟ اللہ نے خرید لیا، تم بیچو چاہے نہ بیچو، ہم خریدیں گے، تم بیچو چاہے نہ بیچو، ہم زبردستی خریدیں گے، تمہارا ارادہ شامل ہو تو تمہارا درجہ بلند ہو جائے گا، لیکن ہم جانتے ہیں تم کتنے کمزور ہو، تم اپنے ارادہ کر کے جو ہے وہ نہ جان بیچنے کی طاقت رکھتے ہو نہ مال بیچنے کی طاقت رکھتے ہو، فوراً پروردگار عالم نے کہا ہم نے خرید دیا، کیونکہ ہم نے خرید دیا ہے لہذا ہم اپنے کرم کا اعلان کرتے ہیں کہ تمہیں جنت دے دیں، سبحان اللہ ہم اپنے کرم کا اعلان کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا ہمارے یہاں کوئی عمل اگر مجبوری میں کیا جائے تو اس کی کوئی جزا نہیں، ہم لوگوں نے اپنا یہاں مال بیچا تو ہم نے خود نہیں بیچا، اللہ نے خرید۔ اب یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب خود سے بیچے تب قیمت ملنا چاہیے، جب کسی نے لا کے خرید لیا تو قیمت کتنا ہے، تو پروردگار یہ بتا رہا ہے کہ یہ گفتگو ہم نے مومنین سے سب سے نہیں کیا، مسلمانوں سے نہیں کیا، ان اللہ اشترى من المؤمنین، اللہ نے مومنین سے خریدا ہے۔ ہر جگہ آپ کو اندازہ لگائیں کہ اس نے مسلمان کو بھی ہدایت نہیں سمجھا کہ ان کی جان اور مال کو خرید ہے، تو اس کے جائے مسلمان کی حیثیت کیا؟ تو جو بھی ہم جیسا ہے اس کے لیے پروردگار عالم نے خود ہی کہا کہ تم مومن ہو اسی لیے خرید، میں کہوں گا بارے رات تو نہیں بیچ رہے، کیا تم بیچو یا نہ بیچو اب تمہاری ذمہ داری ہے، یا تو ایمان سے نکل جاؤ مومن رہو گے تو ہم خریدیں گے، سبحان اللہ یہ خدا کا کرم ہے۔ میں کہوں گا بارے رات یہی سب سے بڑی سنت ہے ہمارے مومن ہونے کی کہ تم نے خرید لیا، خرید لینے کا مطلب یہ ہم مومن ہیں اس لیے خرید لیا، اگر مومن نہ ہوتے تو کبھی نہ خریدتا، سبحان اللہ ہمارا مومن ہونا اس بات کی علامت ہے۔ اب خدا کو اس بات کی ضرورت نہیں کہ بات مجھے حضور بیچیں گے، لیکن دوسری جگہ جب ایک پھر معاملے کا اعلان کیا تو انہوں نے خدا نے یہ نہیں کہا کہ میں نے خرید، اب خدا کہہ رہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ، لوگوں میں سے ایک ایسا ہے جس نے اپنے نفس کو بیچ دیا، ہاں لیکن سبحان جس نے خدا نفس خرید لیتا ہے وہ عام لوگ ہوتے ہیں، مومنین ہوتے ہیں، اور جو اپنے نفس کو بیچ لیتا ہے خرید لینے میں مجبوری ہے، بیچ دینے میں اختیار ہے، جو اختیار سے بیچتا ہے وہ مومن نہیں، اسی کو امیر المومنین کہا ہے۔ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری لبیک یا حسین خوشنود امام زمانہ نعرہ سلوات خدا نے عام کاروبار کیا وہ مومن سے، اور خدا نے اسی لیے اب وہ عربی زبان کے اعتبار سے نشان قدم بیٹھے ہیں، بقیہ کے لیے اس کی ضرورت نہیں، یہ بھی بتا
کیا کہنا سبحان اللہ. سچ ہے.
سبحان اللہ.
نبی کو کیا فرمایا مدینے کی طرف چلے جاؤ فلاں شہر کی طرف دھیرے دھیرے جو مسلمان تھے جب ان کو بچا لیا اور تھوڑے سے مسلمان بچے تو نبی رسول اللہ نے کہا ہمارے رہا میں نے اپنی ذمہ داری پوری کی جیسے کہا میں نے اپنی ذمہ داری پوری کی ویسے تو اللہ تعالیٰ نے کہا اب مکہ چھوڑ کے چلے جائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب لوگ ہجرت کرنے لگے مکہ چھوڑنے لگے تو یہ خطرہ پیدا ہوا کہ اگر یہ بھی چلا گیا تو جیسے جہاں یہ خدا کو منوا رہا ہے جہاں جائے گا وہاں یہ خدا کو منوائے گا. اس خطرے کی بنیاد پہ گھیرا گیا ہے نہ کہ نبی خطرے کی بنیاد پہ مکہ چھوڑ. سبحان اللہ. اب وہاں پہ بھی ایک مسئلہ پیدا ہو گیا مکہ چھوڑنا ان لوگوں نے کہا کہ یہ خطرہ ہر وقت تھا کہ بنو ہاشم بدلا سے نہیں زیادہ نیچے گئے ہو گئے جیسے ایسی بھی ہوتی ہے جیسے آج تک مسلمان تو نیچے کو میں جانتے گا کسی نے کہا ایسا کیا جائے اس کو پکڑ کے لے کر کہیں بند کر جیسے کہا پکڑ کر بند کر کے جب دوسرے آدمی میں کھڑے ہو کے کہا تم بند کر کے اس کو روک پاؤ بنو ہاشم کی تلوار نہیں جانتے ہو کیسے مضبوط ہے تو جہاں بند کرو تو وہاں سے چھوڑا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ نہ بند کر سکتے ہیں نہ شہر بدل کر سکتے ہیں کچھ کر نہیں سکتے. اب قتل کریں تو کون قتل کرے قتل کریں تو کون قتل کرے. اب یہی ایک لفظ ملتا ہے لیکن دین میں جتنی بربادی بیٹھی ہے وہ دہی سے نہیں بھائی حکمیت بھی ایک اٹھا ہے جس میں سارا اسلام جو ہے شام کو دے دیا اور پہلے تو رسول اللہ کے سامنے میں ایک شہر کبیر آئے انہوں نے کہا کہ اگر ایک ایک آدمی طاقت کرے گا تو بنو ہاشم بدلا دے دیں گے زیادہ تم جتنے قبیلے والے ہو ہر قبیلے سے ایک آدمی کا انتخاب کرو ایک آدمی کا انتخاب کرو اور ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی جو ہے جب ان کو قتل کرے گا تو بنو ہاشم میں نہیں دے پائیں گے کہ تلوار کس کی چلی. یہ سارا پروگرام ادھر شہر کبیر بتا رہے تھے فرشتہ کبیر شہر کبیر ادھر والوں کو بتا رہے تھے فرشتہ کبیر ادھر آ گئے ادھر آ کے نبی کو بتاتے اب نبی کو یہ پیغام دیا کیا تھا فلاں رات کو چھوڑ کے چلے جائیے اس لیے کہ انہوں نے فلاں رات طے کیا ہے کہ اس رات سے نبی کا گھر گھیر لیا جائے گا اور گھیرنے کے بعد نبی کو ختم کر دیا جائے گا. ایک چیز ہے میں نے اپنے بچوں کو بتا دوں اس زمانے میں آپ کو کیا لوگ اس کو خریدو کے مضبوط کو تو سمجھو لیکن جب اپنے گھر کا ہاتھا گھیرتے تھے تو ہاتھا گھیرنا اتنی اونچی دیوار نہیں بناتے تھے کہ ہاتھے کے اندر کوئی چیز دکھانے دیواریں بنایا ہے مکے میں کافروں کے گھروں کی اونچی اونچی کچھ اگر آپ دیوار تک کھڑے ہو کے ایسے ماننا دکھائیں گے یہ گھر کے کیسے. اب اس کے بعد جب نبی کو معلوم ہو گیا کہ فلاں رات کو میں نے قتل کا منصوبہ بنایا گیا اور مجھے اس رات کو جو ہے وہ ہجرت کرنا ہے تب کیسے ہجرت کی لہذا نبی علی کے پاس آئے اور آ کے کہتے ہیں کہ اے علی مجھے خدا نے حکم دیا ہے کہ میں مکہ چھوڑ کے ہجرت کرتا ہوں کیا تم میرے بستر پہ سو سکتے ہو. سبحان اللہ. کیا تم میرے بستر پہ سو سکتے ہو. علی کو علی نے کہا کہ تمہیں ہوگا کہا کافر جو ہوتا وہاں لے کے جو کھڑے میں میرے دفن کرے اور آنگن میں ایک بستر بچھائے آپ سو جائیں گے. علی نے پڑھ کے پوچھا کہ کیا رسول اللہ کا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی. سبحان اللہ. تو جیسے میں نے کہا میری جان بچ جائے گی. اب روایت میں ایک جملہ ملتا ہے کہ علی نے فوراً اپنی پیشانی کو زمین میں رکھ کے اس کے بعد سجدہ شکر ادا کیا اور اس سجدہ شکر کے بارے میں ہے کہ زمین کا جو پہلا سجدہ شکر ہے جو علی بن ابی طالب نے ہجرت کی رات میں. سبحان اللہ. میں کہوں گا اب یہ کاروبار آپ کس اعتبار سے ہوتے ہیں
علی نے کہہ دیا بیچ دیا، علی نے کہہ دیا بیچ دیا۔ اب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے اگر بیچ دیا ہے تو آج کی رات علی کو قتل ہو جانا چاہیے۔ اگر بیچ دیا تو آج کی رات علی کو قتل ہو جانا چاہیے، لیکن اگر صبح تک علی زندہ رہے تو کیسے بتا پائیں کہ بیچا یا نہیں بیچا؟ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کیسے معلوم ہو کہ بیچا کہ نہیں بیچا؟ اب اس کے لیے میں ایک جملہ کہوں گا، ایک بندے مومن نے 50,000 کی گڈی دوسری ساتھ ہم کو دیا 50,000 کی گڈی، گاڑی مطلب سے دے دیجیے گا۔ میں نے دوسری صاحب کو بھیجا کے دیا، دوسری صاحب نے فوراً رسید کاٹی، کہا کہ رسید آپ کے رسید پہ جا کے پہنچا دیجیے گا۔ میں نے رسید کی کیا ضرورت ہے؟ کیا رسید کی اس لیے ضرورت ہے تاکہ یقین ہو جائے کہ پہنچ گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ نعرہ حیدری بآواز بلند نعرہ سلوات۔ لیکن 40 میں سے کوئی ایک نہ
ہاں سبحان اللہ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ اشتباہ چادر کا کمال ہے یا علی کا کمال؟ تو آپ کہنا چاہیے لین کے علی میں جان دے دیا اب چادر اڑا اب روایات میں یہ ملتا ہے کہ وہ سبھی جانتے ہیں حضرت علی کے مولانا سب جانتے ہیں علی بستا اسی لیے کہا مقولہ مشہور ہے کل قصیر احمد الا علی حق ناتا بیوقوف ہوتا ہے سوائے علی اور دوسری طرف حق محمد چالاک ہوتا ہے اور اس کا مطلب نہیں ہے یہ تو طے ہے کہ علی کی بات اب میں یہ کہوں کہ علی اور علی نے جو چادر اوڑھی ہے اس چادر کے نیچے آنے کے بعد علی کا قد اتنا بڑا ہو گیا ہے جسے کہ چہرہ تو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے اب جو دیکھ رہا ہے وہ علی کے ہے وہ نہ دیکھ رہا ہے ہاں سبحان اللہ یہ اتنی لمبی ہو گئی ہے کہ کافر اس نے محمد کا جسم سمجھ رہا ہے سبحان اللہ ہمیں پوچھنا ایسا کیوں ہے ایسا کیوں ہے اب یہاں دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں جیسے چادر اوڑھا ویسے پروردگار عالم کا کرم یہ آیا کہ اے علی اگر تمہارا جسم چھوٹا بھی ہے تو آج چادر اوڑھنے کے بعد میں انہیں اتنا بڑا بنا دوں گا جتنا بڑا جسم محمد کا ہے جتنا بڑا جسم محمد کا ہے میں تو کسی کو کہہ رہا ہوں کسی اور آسان لفظوں میں کہوں گا خدا کہہ رہا اے علی لے کر تم لیٹنے کے بعد جیسے چادر اوڑھو گے میں تمہیں محمد بنا دوں گا سبحان اللہ سبحان اللہ سلمان جبکہ ابھی آ رہا جواب سے زیادہ تبدیل نہیں آئی چادر کا سوا 5 ہو رہی تو 6 اسی لیے مسئلہ مشہور ہے
ہاں صبح جب اٹھے اچھے سے چادر رکھی تو سب کا خوب بلا ہم کا انتظار کر رہے ہیں محمد کو یہاں محمد ہے ساری باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں آگے بڑھ جائے لیکن ایک فکرہ میں آپ نے کہنا چاہتا ہوں جو محدثت رہنے میں یہ تبدیل کیا یہ پہلا سجدہ شکر ہے یہ پہلا سجدہ شکر ہے جو علی نے ادا کیا کیوں ادا کیا یہ جان بیچنے کا علی کی طرف سے پیمانہ تھا کہ لفظاً شکر ادا کہنے والے بہت ہوتے ہیں میں عملاً شکر ادا کر کے کہہ رہا ہوں کہ میں نے بیچ دیا اور جب پروردگار نے خرید دیا تو آیت کو اتار کے بتایا یہی آیت رسید ہے کہ علی نے بیچ دیا یہی آیت رسید ہے کہ علی نے بیچ دیا اب اس کے بعد پوری عملی زندگی علی بن ابی طالب کی شروع ہوتی پوری عملی زندگی شروع ہوتی بہت سے لوگوں نے کہا ارے جب علی بچ گئے تو سجدے اگر علی بچ گئے بچنے کو سجدے شکر ادا کیا تو جہاں جہاں بچتے سجدے شکر ادا کیا کیا کہنا جہاں جہاں بچے تھے سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے تھا لیکن پوری تاریخ پڑھ کے بتائیے مجھے تو نہیں ملا اور کسی کو ملا ہے وہ بتا دے کہ علی نے ہر مشکل معاملے کو سر کیا لیکن معاملہ جیت لینے کے بعد سجدہ شکر نہیں اس لیے ہجرت کے دوسرے سال بدر کا معرکہ سر کیا سجدہ شکر نہیں کیا تیسرے سال اور جب سب بھاگ گئے تھے تو اکیلے وقت کا معرکہ سر کیا علی کی طرح اگر کاٹے چلی جاتی ہے اور ادھر سے کاٹے کی کوئی تلوار نہیں جاتی لیکن ہمارے بچے نہیں علی نے اپنی پوری جنگ جو ہے وہ امامت کی طاقت سے کی سبحان اللہ پوری اہل بیت کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں اہل بیت کی کسی وقت میں امامت کی طاقت سے جو ہے وہ کوئی بات کر سکتا کیا کہنا اتنی مشکل کے بعد علی نے سجدہ شکر ادا نہیں
ان کی قوم کو کوئی نہیں بتا سکتا،
الہی آمین آپ سستانی اور آگے خامنائی کو اپنے حفظ و امان الہی آمین زمانہ کے دور میں تعلیم ہم سب کو امام کے امام انصار واقع دعوانا آپ حضرات ایک مرتبہ اور 3 مرتبہ